माँ की दुआओं में बहुत असर है। माँ अगर नाराज है तो दुनिया के किसी कोने पर चले जाएं, कहीं भी दुआएं मांग लें, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। माँ को नाराज करके पीरों की चौखट पर जाने वाले भी सुने और अपनी तमन्नाएं, अपनी मुरादें पूरी करवाने वाले भी सुने कि अगर माँ नाराज है तो दुनिया की कोई ऐसी चौखट नहीं है जहां तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। अरे माँ की दुआ में तो इतना असर है कि माँ की दुआ जंजीरें भी तोड़ देती है। हाँ, माँ की दुआ में इतना असर है कि माँ की दुआएं जंजीरों को तोड़ दिया करती हैं। एक बेटा था, उसकी माँ ज़ईफ थी, बूढ़ी थी, लेकिन वो अपनी माँ का वफादार बेटा था, अपनी माँ की खिदमत करने वाला बेटा था। माँ की खिदमत किया करता था, माँ की दुआएं लिया करता था। एक दिन कुछ सिपाही उसे पकड़ के ले गए और उसको हथकड़ियाँ डाल दी, जंजीरें डाल दी। इधर इसकी माँ बेचैन हुई। जब रात को बेटा घर पे नहीं आया तो इसकी माँ को नाराज करके पीरों की चौखट पर जाने वाले भी सुने और अपनी तमन्नाएं, अपनी मुरादें पूरी करवाने वाले भी सुने कि अगर माँ नाराज है तो दुनिया की कोई ऐसी चौखट नहीं है जहां तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। अरे माँ की दुआ में तो इतना असर है कि माँ की दुआ जंजीरें भी तोड़ देती है। हाँ, माँ की दुआ में इतना असर है कि माँ की दुआएं जंजीरों को तोड़ दिया करती हैं। एक बेटा था, उसकी माँ ज़ईफ थी, बूढ़ी थी, लेकिन वो अपनी माँ का वफादार बेटा था, अपनी माँ की खिदमत करने वाला बेटा था। माँ की खिदमत किया करता था, माँ की दुआएं लिया करता था। एक दिन कुछ सिपाही उसे पकड़ के ले गए और उसको हथकड़ियाँ डाल दी, जंजीरें डाल दी। इधर इसकी माँ बेचैन हुई। जब रात को बेटा घर पे नहीं आया तो इसकी माँ वो किसी कहने वाले ने कहा था कि जब पैसा पास होता है तो दूर के भी अपने हो जाते हैं, और जब पैसा पास नहीं होता तो अपने भी दूर हो जाते हैं। टूट जाता है गरीबी में हर वो रिश्ता जो खास होता है। हजारों यार बन जाते हैं जब पैसा पास होता है। अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता है, लेकिन वक्त के साथ अपनों का पता जरूर चल जाता है। जो लोग झुक जाते हैं ना, वो कमजोर नहीं होते, बल्कि उनमें रिश्ता निभाने की चाहत दूसरों से ज्यादा होती है। जो आपके सामने हमेशा खुश रहता हो, हमेशा आपसे बात करता हो, लेकिन अचानक वो उदास रहने लगे, अचानक वो बात करना बंद कर दे, तो समझ लेना कि वो किसी तकलीफ में है। गोया कि वो कहता है, हालातों ने खो दी इस चेहरे की मुस्कान, वरना जहां बैठते थे रौनक ला दिया करते थे। इंसान से किसी ने पूछ लिया कि तुम हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हो, इसकी क्या वजह है? तो उसने कहा, आंसू भी आते हैं और दर्द भी छुपाना पड़ता है। ये जिंदगी है साहब, यहाँ जबरदस्ती भी मुस्कुराना पड़ता है। एक दिन हम एक दूसरे को ये सोचकर खो देंगे कि जब वो हमें याद नहीं करता तो हम उसे याद क्यों करें। आंसू मुस्कुराहट से ज्यादा स्पेशल होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट तो हर किसी के लिए होती है, मगर आंसू सिर्फ उनके लिए होते हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। अपने दिल का हाल हर एक को न सुनाया करो, यहाँ तमाशा बनने में देर नहीं लगती। लोग आपकी ही बातों को अपने मजे के लिए दूसरों से बयान करते हैं। आप तो किसी को अपना जान के अपने दिल का हाल, अपने दिल का राज बताते हैं, लेकिन वो आपका राज राज नहीं रहता है। बेटियों को हमेशा कहा जाता है, सियानी बनो, तुम्हें दूसरे के घर जाना है। काश कोई बेटों को भी कहे, सियाने बनो, कोई तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ कर आएगी। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम भी भूल जाएंगे। इंसान इसी धोखे में रहता है कि वो लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत ये होती है कि आपके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी जरूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। न रुकी वक्त की गर्दिश न जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं उनसे कुछ मत कहें, क्योंकि जिन्हें कुछ करना नहीं आता वही आपकी बुराई करते हैं। बहुत से लोग होंगे जो आपके मुंह पे आपकी तारीफ करते होंगे और आपके पीछे आपकी बुराई करते होंगे। एक दिन आता है, वक्त सबका बदल जाता है। जो इंसान आज नाकामयाब है, एक दिन ऐसा भी आता है कि वो कामयाब हो जाता है, वो बुलंदी पर पहुंच जाता है।
اللہ اسے اتنا بلند کر دیتا ہے کہ وہی آدمی جو اسے سلام کرنا تک پسند نہیں کرتا تھا وہ اسے جھک کر سلام کرتا ہے۔ وقت سب کا بدلتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی برائی کرتا ہے تو کرنے دو، آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو کرنے دو، آپ کو کوئی ذلیل کرتا ہے ذلیل کرنے دو، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ ان کے لیے تو اس گھر میں ہی جگہ نہیں رہتی ہے جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھائی بھی رشتہ توڑنے لگتے ہیں۔ نہ کیا کرو یار، یہ تمہاری بہنیں ہیں جو تمہیں سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ ماں کی دعاؤں میں بہت اثر ہے۔ ماں اگر ناراض ہے تو دنیا کے کسی کونے پر چلے جائیں، کہیں بھی دعائیں مانگ لیں، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ماں کو ناراض کر کے پیروں کی چوکھٹ پر جانے والے بھی سنیں، اور اپنی تمنائیں اپنی مرادیں پوری کروانے والے بھی سنیں کہ اگر ماں ناراض ہے تو دنیا کی کوئی ایسی چوکھٹ نہیں ہے جہاں تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ ارے ماں کی دعا میں تو اتنا اثر ہے کہ ماں کی دعا زنجیریں بھی توڑ دیتی ہے۔ ہاں، ماں کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ ماں کی دعائیں زنجیروں کو توڑ دیا کرتی ہیں۔ ایک بیٹا تھا، اس کی ماں ضعیف تھی، بوڑھی تھی، لیکن وہ اپنی ماں کا وفادار بیٹا تھا، اپنی ماں کی خدمت کرنے والا بیٹا تھا، ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، ماں کی دعائیں لیا کرتا تھا۔ ایک دن کچھ سپاہی اسے پکڑ کے لے گئے اور اس کو ہتکڑیاں ڈال دیں، زنجیریں ڈال دیں۔ ادھر اس کی ماں بے چین ہوئی۔ جب رات کو بیٹا گھر پہ نہیں آیا تو اس کی ماں کو ناراض کر کے پیروں کی چوکھٹ پر جانے والے بھی سنیں، اور اپنی تمنائیں اپنی مرادیں پوری کروانے والے بھی سنیں کہ اگر ماں ناراض ہے تو دنیا کی کوئی ایسی چوکھٹ نہیں ہے جہاں تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ ارے ماں کی دعا میں تو اتنا اثر ہے کہ ماں کی دعا زنجیریں بھی توڑ دیتی ہے۔ ہاں، ماں کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ ماں کی دعائیں زنجیروں کو توڑ دیا کرتی ہیں۔ ایک بیٹا تھا، اس کی ماں ضعیف تھی، بوڑھی تھی، لیکن وہ اپنی ماں کا وفادار بیٹا تھا، اپنی ماں کی خدمت کرنے والا بیٹا تھا، ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، ماں کی دعائیں لیا کرتا تھا۔ ایک دن کچھ سپاہی اسے پکڑ کے لے گئے اور اس کو ہتکڑیاں ڈال دیں، زنجیریں ڈال دیں۔ ادھر اس کی ماں بے چین ہوئی۔ جب رات کو بیٹا گھر پہ نہیں آیا تو اس کی ماں وہ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ جب پیسہ پاس ہوتا ہے تو دور کے بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور جب پیسہ پاس نہیں ہوتا تو اپنے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں ہر وہ رشتہ جو خاص ہوتا ہے۔ ہزاروں یار بن جاتے ہیں جب پیسہ پاس ہوتا ہے۔ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں نا، وہ کمزور نہیں ہوتے، بلکہ ان میں رشتہ نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو آپ کے سامنے ہمیشہ خوش رہتا ہوں، ہمیشہ آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن اچانک وہ اداس رہنے لگے، اچانک وہ بات کرنا بند کر دے، تو سمجھ لینا کہ وہ کسی تکلیف میں ہے۔ گویا کہ وہ کہتا ہے، حالاتوں نے کھو دی اس چہرے کی مسکان، ورنہ جہاں بیٹھتے تھے رونق لا دیا کرتے تھے۔ انسان سے کسی نے پوچھ لیا کہ تم ہمیشہ مسکراتے کیوں رہتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا، آنسو بھی آتے ہیں اور درد بھی چھپانا پڑتا ہے، یہ زندگی ہے صاحب، یہاں زبردستی بھی مسکرانا پڑتا ہے۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ ہمیں یاد نہیں کرتا تو ہم اسے یاد کیوں کریں۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ اپنے دل کا حال ہر ایک کو نہ سنایا کرو، یہاں تماشا بننے میں دیر نہیں لگتی۔ لوگ آپ کی ہی باتوں کو اپنے مزے کے لیے دوسروں سے بیان کرتے ہیں۔ آپ تو کسی کو اپنا جان کے اپنے دل کا حال، اپنے دل کا راز بتاتے ہیں، لیکن وہ آپ کا راز راز نہیں رہتا ہے۔ بیٹیوں کو ہمیشہ کہا جاتا ہے، سیانی بنو، تمہیں دوسرے کے گھر جانا ہے۔ کاش کوئی بیٹوں کو بھی کہے، سیانے بنو، کوئی تمہارے لیے اپنا گھر چھوڑ کر آئے گی۔ 4 دن غائب ہو کر دیکھ لیجئے، لوگ آپ کا نام بھی بھول جائیں گے۔ انسان اسی دھوکے میں رہتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اہم ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ہونے
یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جس کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کی اتنی ہی اہمیت ہوتی ہے. نہ رکی وقت کی گردش نہ زمانہ بدلا, پیڑ سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا. جو آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں ان سے کچھ مت کہیں, کیونکہ جنہیں کچھ کرنا نہیں آتا وہی آپ کی برائی کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف کرتے ہوں گے اور آپ کے پیچھے آپ کی برائی کرتے ہوں گے. ایک دن آتا ہے وقت سب کا بدل جاتا ہے. جو انسان آج ناکامیاب ہے ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے, وہ بلندی پر پہنچ جاتا ہے. اللہ اسے اتنا بلند کر دیتا ہے کہ وہی آدمی جو اسے سلام کرنا تک پسند نہیں کرتا تھا وہ اسے جھک کر سلام کرتا ہے. تو وقت سب کا بدلتا ہے. اگر آپ کی کوئی برائی کرتا ہے تو کرنے دو, آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو کرنے دو, آپ کو کوئی ذلیل کرتا ہے ذلیل کرنے دو, کیونکہ عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے. ان کے لیے تو اس گھر میں ہی جگہ نہیں رہتی ہے جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں. ماں باپ کے انتقال کے بعد بھائی بھی رشتہ توڑنے لگتے ہیں. نہ کیا کرو یار, یہ تمہاری بہنیں ہیں جو تمہیں سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں.